جیسے آپ کو بتایا کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہو جاتی ہیں۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، اور لوگوں کے عیب تلاش نہ کرو۔ یہ بھی بہت ضروری حکم ہے جس پہ توجہ کرنا چاہیے، اور اس کے سلسلے میں اپنا عملی محاسبہ، فکری محاسبہ کرنا چاہیے کہ کہیں ہم لوگوں کے عیب تلاش کرنے کے جرم کے مرتکب تو نہیں ہو رہے، اور جرم مسلسل کے مرتکب تو نہیں ہو رہے۔ تو اس میں بہنیں جو ہیں، ہماری خواتین جو ہوتی ہیں، یہ بہت زیادہ انوالو ہوتی ہیں۔ یہ دوسروں کے ویک پوائنٹ تلاش کرتی ہیں، دوسروں کے قصور ہمیں مل جائیں، کیونکہ انہیں وقت پاس کرنا ہوتا ہے، سارا دن تو گزارنا ہے، کچھ کھانا پکانے میں نکل گیا، کچھ کپڑے دھونے میں، کچھ گھر کی صفائی میں، کچھ بچوں اور شوہر کی خدمت میں۔ اب جو باقی وقت بچا وہ کیسے گزارا جائے، اس کے لیے لازم بات ہے کہ کوئی دلچسپی اور تفریح کا سامان چاہیے، کچھ چٹکلے چاہیے۔ تو وہ چٹکلے یہی ہوتے ہیں کہ دوسری خواتین کے عیب ذرا معلوم ہو جائیں تو پھر بیٹھ کر ڈسکس کریں گے۔ جیسے ہی کسی کا عیب پتہ چلتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ بجلی بھر گئی ہے بدن میں، کرنٹ دوڑ گیا ہے۔ بیمار بہن جو اٹھ نہیں پا رہی تھی پہلے کام کاج کے عذر بنا کے کہ نہیں میرے تو میں بیمار ہوں، لیٹی ہوئی تھی، لیکن اس سے اگر کوئی آپ ایسی پوشیدہ راز بتا دیجئے، پھر اس کی پھرتی اور مہارت دیکھیے کہ فوراً وہ دوسری کو فون کرے گی اور اس کو بتائے گی، یا برقع سنبھال کے محلے میں نکل جائیں گی، پورے محلے میں اس خبر کو عام کرنے کے لیے، اور اس طریقے سے سامنے والا بدنام بھی ہو جاتا ہے اور یہ لوگ گناہگار ہوتی ہیں۔ اور یہ صرف عورتوں میں ہی نہیں، مردوں کے اندر بھی ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف بہنوں کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے، مرد بھی اس میں اب کسی طرح کم نہیں ہیں۔ آفیسز میں، یونیورسٹیز، کالجز میں، ہر شعبے میں تقریباً اسی طرح ایک دوسرے کے عیب تلاش کرنے میں لوگ مصروف عمل ہوتے ہیں، حالانکہ بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے، دوسرے کے عیب تلاش کرنا منع ہے۔ حتیٰ کہ فقہاء اسلام نے لکھا کہ اگر آپ کسی شخص کی دعوت میں گئے تو آپ کو یہ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کا کھانا حلال ہے کہ حرام۔ ہاں، اگر آپ کو پتہ ہے کہ حرام کماتا ہے تو پھر اجتناب کریں، بہت بہتر ہے، لیکن اگر آپ کو نہیں پتہ حلال ہے حرام، تو اب یہ تقویٰ پرہیزگاری نہیں ہے کہ آپ تحقیق شروع کر دیں کیا کماتے ہیں، کیسے کماتے ہیں، یا اس سے کراس کوسچننگ شروع کر دیں، بھئی تمہارا کاروبار کیا ہے، کتنا کماتے ہو، کس انداز سے کام کرتے ہو، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ حرام کما رہا ہے کہ نہیں کما رہا۔ اس طرح کی تحقیق کرنے کو بھی شریعت نے منع فرمایا ہے، لہٰذا ایک دوسرے کے عیب بھی نہیں تلاش کرنے چاہیے۔ تو اگر سابقہ زندگی میں کوئی بدگمانیاں ہوئی تھیں، اور اسی طریقے سے اگر ہم نے کسی کے عیب تلاش کیے تھے تاکہ لوگوں میں اس کو عام کر دیں، تو ان سے پہ بھی ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ اور جس کے بارے میں بدگمانی کی، اگر اس کو اطلاع مل گئی کہ آپ نے بدگمانی کر کے اس سے زبان پہ وہ لفظ لے بھی آئے ہیں اور اس کو بدنام کیا ہے، اس سے بھی آپ کو معافی مانگنی ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی کے عیب تلاش کر کے آپ نے لوگوں میں عام کر دیے تھے، کسی کو ذلیل کیا تھا، تو عیب ڈھونڈنا ہی منع تھا، نہ کہ اس کو پھر لوگوں تک پہنچا دینا، یہ تو اور بڑا گناہ ہوا۔ اس پر بھی اس شخص سے توبہ کرنا ضروری ہے، یعنی معافی مانگنا ضروری ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرنی ہوگی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے غیبت کی ممانعت کا حکم بیان فرمایا کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی دوسرے مسلمان بھائی کی غیبت نہ کرے۔ غیبت کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی وہ برائی جو اس کی ذات میں موجود ہے، اس کے پیٹھ پیچھے برائی کی نیت سے بیان کرنا۔ تو کتنی قیودات ہو گئی؟ نمبر 1 مسلمان بھائی کی برائی، نمبر 2 وہ برائی اس کی ذات میں موجود ہو، نمبر 3 اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرنا، نمبر 4 برائی کے ارادے سے بیان کرنا۔ یہ 4 جب چیزیں متحقق ہوں گی تو غیبت ثابت ہو جائے گی، اور جب غیبت ثابت ہوگی تو پھر اس کے مطابق حکم ہوگا، کیونکہ غیبت کرنا گناہ کبیرہ بیان کیا گیا کہ گناہ کبیرہ ہے۔ یہ جتنی سخت انداز سے اس کو بیان کیا گیا، اس وجہ سے اس کو گناہ کبیرہ قرار دیا گیا ہے۔ لہٰذا 4 شرط مسلمان، لہٰذا معلوم ہوا کہ کافر کی غیبت ہے ہی نہیں، اس کی برائی کریں تو بالکل اس کا کوئی ادب و احترام نہیں ہے، اس کی غیبت جائز ہے۔ نمبر 2 مسلمان بھائی میں وہ برائی موجود ہو،
لہٰذا اگر کسی میں کوئی برائی نہیں ہے پھر آپ کہہ رہے ہیں اس میں وہ برائی ہے تو یہ الزام اور بہتان ہے، یہ غیبت نہیں ہوتی۔ تیسرا اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرنا، لہذا سامنے اگر آپ کہہ رہے ہیں تم میں یہ برائی ہے تو اس کو غیبت کا نام نہیں دیتے۔ غیبت بنے گی اسی وقت جب آپ مسلمان کے پیٹھ پیچھے اس کو بیان کریں گے۔ اور چوتھا، برائی کی نیت سے بیان کرنا، تب یہ غیبت بنے گا۔ لہذا اگر برائی کی نیت سے کسی کی برائی بیان نہ کی جائے بلکہ اچھی نیت سے کی جائے تو جائز ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص آپ سے کہتا ہے میں اپنی بیٹی کی شادی فلاں کے لڑکے سے کرنا چاہتا ہوں، تو وہ لڑکا کیسا ہے؟ اب آپ نے سوچا اگر وہ لڑکے کے بارے میں نہیں بتائیں گے ان کی بچی ساری زندگی روتی رہے گی، آپ نے کہا جی وہ تو ہیروئن بھی پیتا ہے، چرس پیتا ہے، آوارہ گرد لڑکوں کے ساتھ رہتا ہے، عورتوں کے پاس جاتا ہے، وہ بدمعاش قسم کا لڑکا ہے۔ اب آپ برائیاں کر رہے ہیں، لیکن یہ برائی آپ اصلاح کی نیت سے کر رہے ہیں اور اپنے مسلمان بھائی کو ایک نقصان سے بچانا مقصود ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جب کورٹ وغیرہ میں کوئی مقدمہ ہے، اب اس میں آپ برائی بیان کر رہے ہیں، جیسے وکلاء دوسرے جو مخالف کا کلائنٹ ہوتا ہے اس کی برائیاں بیان کرتے ہیں اور واقعی حق بیان کر رہے ہوں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے۔ اسی طرح فتویٰ لیتے ہوئے کسی کی آپ نے برائی بیان کی، مثلا بیوی کہتی ہے میرا شوہر یہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، اب میرا اس کے ساتھ رہنا کیسا ہے، ساری برائیاں بیان کر دیں، لیکن یہ برائی کی نیت سے نہیں ہے بلکہ یہ ایک فتویٰ طلب کرنے کی نیت سے ہیں، تو یہ بھی جائز ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے حیا کا پردہ اپنے چہرے سے ہٹا دیا اس کی غیبت نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی اعلانیہ گناہ کر رہا ہے اور آپ اس کے اس اعلانیہ گناہ کو پیٹھ پیچھے بیان کریں تو حرج نہیں۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی سب کے سامنے شراب پیتا ہے، آپ کہیں بیٹھے ہوئے تھے محفل میں، وہ آدمی نہیں تھا، تو آپ نے کہا کہ فلاں تو شرابی آدمی شراب پیتا ہے، بہت نشے میں دھت پڑا رہتا ہے، تو یہ غیبت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو ایک اعلانیہ گناہ ہے جو خود کر رہا ہے، اور خود نبی کریم نے فرمایا کہ جس نے حیا کا پردہ اپنے چہرے سے ہٹا دیا اس کی غیبت نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ بہنیں خاص طور پہ غور فرمائیں کہ جہاں یہ 4 عورتیں مل کر بیٹھتی ہیں وہاں 5ویں کی برائی ضرور ہوتی ہے، بلکہ یہ مطلب جاتی ہیں شادی بیاہ میں بعض اوقات قصداً اسی نیت سے جا کے دلہن کو دیکھتی ہیں، دولہا کو دیکھتی ہیں، پھر آ کے تبصرے کرتی ہیں، ارے دلہن تو اتنی خوبصورت تھی، دولہا تو بالکل بندر کی طرح تھا، ارے دولہا اتنا پیارا تھا، دلہن تو بالکل کالی کلوٹی تھی، پتہ نہیں کیا دیکھ کر شادی کر دی، ضرور جہیز بڑا لیا ہوگا، اور یوں تبصرے وغیرہ کرتی رہتی ہیں، تو یہ بھی منع ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کرکٹ کے میچز وغیرہ دیکھتے ہیں یا کوئی ڈرامہ وغیرہ دیکھا، اسی طرح جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں یا اگر مسلمان ہیں تو ان کی غیبت بھی غیبت ہی ہے۔ اگر واقعی آپ برائی کی نیت سے برائی کر رہے ہیں تو چاہے کرکٹر کی کریں، چاہے کسی فلم ایکٹر کی کریں، چاہے کسی سیاست دان کی کریں، اگر برائی کی نیت سے کریں گے تو یہ برائی ہی غیبت میں ہی شمار ہوگی۔ لیکن وہی جو ہم نے قیودات بتائے ان میں سے کوئی اچھا قصد و ارادہ نہ ہو تو ضرور غیبت ہے، اچھے قصد و ارادے کے ساتھ ہیں تو پھر اس کی گنجائش اور رعایت شریعت کی طرف سے نکل سکتی ہے۔ یوں یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جیسے غیبت کرنا گناہ ہے ایسے ہی سننا بھی منع ہوتا ہے۔ یعنی آپ اگر خود غیبت نہیں کر رہے، کچھ لوگ آپ کے سامنے غیبت کر رہے ہیں تو حکم شرعی یہ ہے کہ آپ اٹھ کے چلے جائیں، یا اگر بیٹھے ہیں تو جس کی غیبت ہو رہی ہے اس مسلمان بھائی کا دفاع کرنے کی کوشش کریں، اگر نہیں کر سکتے تو اٹھ کے چلے جائیں، اور اگر اٹھنا بھی ممکن نہیں ہے تو پھر دل میں برا جانتے رہیں، یہ ضروری ہے۔ اسی طریقے سے جیسے زندہ کی غیبت کرنا جرم ہے، اسی طرح مردہ کی غیبت کرنا بھی جرم ہے۔ مرے ہوئے لوگوں کی بھی برائی بیان نہیں کر سکتے ہیں، ان کی غیبت بھی غیبت ہی ہوتی ہے، اس لیے ان تمام چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یاد رکھیں کہ جو غیبت کرتا ہے تو اس کی نیکیاں نکل کر، یعنی آپ کی نیکیاں نکل کر اس کے نام اعمال میں ڈال دی جاتی ہیں۔ حضرت غالباً مالک نے حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کی کسی نے غیبت کی، آپ کو بتایا لوگوں نے کہ اس نے فلاں نے غیبت کی ہے، تو ہم جیسے ہوتے تو ہم بھی جواب میں 4 برائیاں بیان کر دیتے، لیکن وہ ہمارے بڑے بزرگ تھے، اکابرین میں سے تھے، تابعین میں سے حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سیخ پا نہیں ہوئے بلکہ آپ نے کھجور کا ایک ٹوکرا منگایا اور اس شخص کو جس نے غیبت کی تھی اس کو بھجوایا اور کہا کہ اسے جا کر کہو کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ نے اپنی کچھ نیکیاں ہمیں تحفتاً دی ہیں، تو ہم نے بھی سوچا کہ جواب میں آپ کو کچھ تحفہ دیں، اور ہم معذرت چاہتے ہیں کہ جتنا اچھا آپ نے تحفہ دیا ہم اس کے برابر تحفہ آپ کو نہیں دے سکتے۔ یعنی آپ نے تو نیکیاں دی ہیں، ہم کھجور دے رہے ہیں، لازم بات ہے کہ نیکی کھجور سے تو افضل ہی ہے، تو اس طریقے سے وہ کتنا شرمندہ ہوا ہوگا، اس کو کتنا افسوس ہوا ہوگا، وہ کیسا زمین میں گڑ گیا ہوگا شرم کی وجہ سے، اور جو لوگ تھے ان پر کتنے اچھے اثرات مرتب ہوئے ہوں گے، اسے لوگوں نے لعنت ملامت کی ہوگی اور حضرت کی عزت بڑھ گئی۔ تو اسی طریقے سے ہمارے ساتھ معاملہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم غیبت ہرگز نہ کریں،
اور اگر خدا نخواستہ غیبت کر بیٹھیں کسی کی اور اس کو اطلاع مل جائے تو پھر اس سے معافی بھی طلب کر لیں، اور کوئی ہماری غیبت کرے تو سیخ پا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسی طرح جیسے خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے لاہ عمل اختیار کیا، اچھا عمل ہم بھی اختیار کریں تو سامنے والے کی توبہ کی امید ہے۔ اس کی کراہت بیان کرتے ہوئے اللہ نے آگے ارشاد فرمایا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا، کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی ایک کہ کھائے اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو؟ تو دیکھیے کتنا برا ہے غیبت کرنا، کہ جیسے آپ کا بھائی مرا ہو سامنے اور اس کو گوشت کاٹ کے آپ کھائیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک تو گوشت کاٹنا، مردے کا گوشت، پھر وہ کھانا، یہ کتنا برا ہے۔ اسی طرح سرکار یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرنا اتنا ہی برا ہے، فَكَرِهْتُمُوهُ، تو تم اسے ناپسند کرو گے۔ یقینی سی بات ہے کہ اس طرح گوشت کھانے کو ناپسند کرو گے تو پھر غیبت کو بھی ناپسند کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ اِنَّ اللَّهَ تواب الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، اے انسانو، اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ، بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور بنایا ہم نے تمہیں شاخیں اور قبیلے۔ اس کی انشاءاللہ مزید وضاحت اگلے پروگرام میں ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔